بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک بہت بڑا سٹور ہو، خزانہ ہو، کم از کم تو ہو۔ تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ تو ہے ہی جنت کا خزانہ۔ میں آپ سے خزانہ کہہ رہی ہوں۔ خزانہ کسی چھوٹے سے وائلٹ میں پڑے سونے یا پیسوں کو نہیں کہتے، کسی باکس میں پڑی دولت کو نہیں کہتے۔ خزانہ اسے کہتے ہیں جس سے دیکھ کر ان بندے کی نظریں بھی بھر جائیں اور پیٹ بھی بھر جائے۔ اتنا بڑا خزانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو خوبی بیان کی، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یہ جو آج آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، اس کے پھل اور میوے، تو میرا دل کیا کہ میں ایک گچھا انگوروں کو توڑ لوں، اور اگر وہ گچھا میں توڑ لیتا تو میری ساری امت قیامت تک بھی کھاتی تو وہ ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جنت کی خوبی۔ تو اگر اس جنت کے اندر اگر ایک گچھا، صرف ایک گچھا نہیں بلکہ آپ کو خزانہ مل جائے تو اس کی مقدار کیا ہوگی اور اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر سفر میں ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب چڑھائی چڑھتے تو وہ ہر ٹیلے پہ چڑھتے ہوئے اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرتے، اللہ اکبر کہہ کر یہ پہاڑ اونچا نہیں، کہتے اللہ اکبر کہ یہ پہاڑ اونچا نہیں بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، کہ اے میرے صحابہ اپنے آپ پر نرمی کرو، اتنا زور لگا کر بلند آواز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں بلند آواز سے پڑھنے کی، وہ مالک آہستہ بھی سنتا ہے، پیار سے محبت سے آہستہ آہستہ ذکر کرو تو کافی ہوگا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میں کہہ رہا تھا، باقی سب تو اونچی آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، آہستہ آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں کہ خزانہ کون نہیں لینا چاہتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر امت کو حکم دیا اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے میرے امتیو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کا خزانہ بھی ہے اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا خزانہ ہے؟ علماء اکرام نے جب اس کی تفصیل بیان کی تو کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کیا؟ بندہ خود اعتراف کر لیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تیری توفیق کے ساتھ ہی کر رہا ہوں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی مہارت نہیں، اللہ میں مالی طور پر، ذہانت کے طور پر، عملی طور پر، علمی طور پر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر تیری رحمت نہ ہوتی، تیری توفیق نہ ہو، اگر کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی پیشہ ہے اس کا، اور وہ پروفیسر ہے، کسی بھی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، کوئی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیتا ہے، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ لہٰذا مومن اعتراف کرتا رہتا ہے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، اور انسان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے، معاشرہ بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، یعنی ہر چیز کی یلغار ہے کہ
इंसान गलत काम करे तो बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह मैं इनसे बच भी नहीं सकता अगर तेरी रहमत ना हो। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देता है हर चीज़ को कि अल्लाह मेरा नेकी करना और बुराई से बचना मुमकिन ही नहीं मगर तेरी ही तौफीक के साथ, तो जब बंदा यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से वादा है बंदा दुनिया में भी हो तो अल्लाह हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर और हर खुशी के मौके पर अल्लाह अपने बंदे उस बंदे को साबित कदम रखता है, पुरसुकून रखता है, दिल मजबूत रखता रहता है। ऐसे बंदे का घबराता नहीं है किसी भी सिचुएशन में, हालात कैसे भी हों ये डटा हुआ है। और इस दुनिया के खात्मे के बाद बंदे का पहला मरहला कब्र में है तो वहाँ बड़े सख्त सवाल भी हैं, माहौल बड़ा सख्त है, अकेला है तो अल्लाह वहाँ भी उसे साबित कदम रखता है। सुबहान अल्लाह, वहाँ पर भी नहीं घबराएगा। और फिर जो अगले मराहिल भी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र पहली मंजिल है बंदे की, जो यहाँ कामयाब हो गया उसके लिए बाकी सब आसान है। तो ये इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि मैं इसे साबित कदम रखूँगा। सुबहान अल्लाह, कामयाबियाँ उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके कदम चूमती हैं। तो ये कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खुशी का मौका हो या परेशानी का, बंदा जब घर से निकलता है तो कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मैं तुझ पे भरोसा कर कर घर से निकलने लगा हूँ, अपने ये मुश्किल काम करने के लिए निकला हूँ। अल्लाह भरोसा तुझ पे है और तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं। तो फिर अल्लाह कहता है ठीक, अब जब तूने मैं ख़त्म कर दिया अपने अंदर से अपनी और मेरा हो गया तो अब तेरे सारे काम मेरे सुपुर्द हैं, सारे काम आसान हो गए। सुबहान अल्लाह। तो इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपनी ज़ुबान पे ऐसा पक्का कर लें, जब भी कोई बंदा आपको सुने तो आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस विर्द को पढ़ने की, दिल से इसको समझते हुए पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुश्किलों में हमारी मुश्किलें दूर करे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।